مثال عرض کر رہا تھا، صرف بات آگے نکل گئی۔ مثال تھی عجزی عجزی پر، اور وہاں سے پہنچی تھی بات قرآن تک۔ قرآن کی جو قرأت محفوظ ہے، کس نے محفوظ کی؟ احسان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے امت پر، قیام قیامت تک۔ ایک بلند صلوات پڑھنے محمد۔ قیام قیامت تک جتنے افراد قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں گے، ان سب پر سب سے بڑا احسان مصطفیٰ کے بعد امیر المؤمنین کا ہے۔ وہ قرآن لانے والے ہیں اور یہ سکھانے والے ہیں کہ قرآن کو کیسے پڑھا جائے، کیسے قرآن کی تلاوت کی جائے، نہ صرف لفظی، حقیقی تلاوت، وجودی تلاوت، عملی تلاوت۔ تو جس طرح وہاں ضروری ہے کہ کون بتائے گا کہ یہ صبغۃ اللہ ہے یا صنعت اللہ، اسی طرح حدیث میں ضروری ہے کہ کون بتائے گا کہ یہ عجزی لکھا ہے یا عجزی لکھا ہے یا عجزہ لکھا ہے۔ بہرحال دو قرأتیں ہیں، تیزی سے عرض کر دوں اور گفتگو کو آج سمیٹ دوں۔ عجزی کے معنی ہے میں جزا دوں گا، عجزہ کے معنی ہے میں خود اس کی جزا ہوں گا۔ اب ذرا روزہ رکھنے والوں کے لیے بشارت ہے، بشارت، ماہ مبارک رمضان ہے، اس سے بڑی کیا بشارت ہوگی، اس سے بڑی کیا بشارت ہوگی۔ اور آج یہ شعور بیدار کر لیں کہ سودا کس سے ہے، کیسا کریم ہے، کیسا فیاض ہے، کیسا سخی ہے، کیسا جواد ہے، اپنی خدائی لٹاتا ہے اپنے بندوں پر۔ اس خدا کو تو پہچانیے۔ کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے میرا بندہ تو کوئی اور چیز تھوڑی، میں خود ہی اس کی جزا ہوں۔ ذرا اس مقام کو دیکھیں۔ یہ قرأت البتہ عرفاء کی ہے، عرفاء کی قرأت ہے، اور بات سمجھ میں آتی ہے۔ اور یہ ضرور پھر مکرر عرض کر دوں، کس قدر لطیف اور عظیم مقام ہے، لطیف اور عظیم۔ بھئی نماز پڑھتے ہیں تو اس میں تو بہت کچھ کرتے ہیں نا، کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، خاص انداز سے وضو کرتے ہیں، پھر تلاوت کرتے ہیں، تکبیر کہتے ہیں، سورہ حمد پڑھتے ہیں، قرآن کا کچھ حصہ پڑھتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، ذکر رکوع ہے، سجود میں ذکر سجود ہے، تشہد ہے، سلام ہے، تعقیبات ہے۔ نماز میں بہت سی چیزیں پڑھتے ہیں اور کرتے ہیں، حج میں جاتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں۔ جتنی عبادتیں ہیں اس میں بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، الا ایک عبادت روزہ، اس میں کچھ کرنا ہے، اس میں کچھ نہ کرنا ہے۔ کھانا خدا کی خاطر نہ کھاؤ، پانی خدا کی خاطر نہ پیو، دنیا کی دوسری لذتیں، جسمانی لذتیں، خدا کی خاطر یہ لذتیں حاصل نہ کرو۔ اور ہمارے یہاں خدا کی خاطر کچھ نہ کرنے کا انعام جب خود خدا ہے تو خدا کی خاطر کچھ کرنے کا انعام کتنا بڑا ہوگا۔ خدا سے سودا۔ اور جو اتنے سے عمل کے لیے، اخلاص نیت کے لیے جو اپنی ذات تمہارے سپرد کر دے، مقام دقیق ہے، آسان نہیں ہے۔ اپنی ذات سپرد کر دے کا ویسا ترجمہ نہ کر لیجئے گا کہ معلوم ہوا کہ مولانا نے شرک کر دیا اور کفر کر دیا۔ جو تعبیر ہے اس کو اسی لطافت کی حد تک رکھیے۔ خدا آپ کو اگر اس طرح اپنا لے اور خدا آپ کا ہو جائے، اتنے سے اخلاص کے ساتھ 10 گھنٹے 12 گھنٹے 14 گھنٹے آپ نے خلوص کے ساتھ خدا کی خاطر، کون دیکھ رہا ہے؟ آپ کمرے میں تنہا بند ہو کے کھانا کھا رہے ہیں یا نہیں، پانی پی رہے ہیں یا نہیں، کون دیکھ رہا ہے آپ کو سوائے خدا کے؟ اگر روزہ آپ نے صرف خدا کی خاطر رکھا، ترک کر دی کچھ چیزیں ترک کر دی خدا کی خاطر، تو وہ کہتا ہے کہ یہ اس بندے نے روزہ میری خاطر سے رکھا ہے تو بس میں ہی اس کی جزا دوں گا، یا میں خود اس کی جزا ہوں گا۔ جو کل جملہ میں نے کہا تھا کہ خدا کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا تو پھر خدا ہی تو ملے گا، اور کیا ملے گا؟
یوں بھی دیکھ لیجیے، سب کچھ چھوڑا کس کے لیے؟ خدا کے لیے۔ جب خدا کے لیے چھوڑا ہے تو ملے گا کیا؟ خدا ملے گا۔ خدا جب، یہ عام دعوت ہے، عام دعوت ہے۔ عجزی پڑھیں تو مقام کمتر نہیں ہے، اور عجزہ پڑھیں تو مقام کمتر نہیں ہے۔ بہرحال یہ تو درمیان میں ایک مثال تھی، اور ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے اس نقطے کا یاد دلا دینا ضروری محسوس ہوا۔ لیکن ایسا فیاض خدا، ایسا سخی خدا، ایسا جواد معبود، عطا کرنے والا، پھر دہرا دوں اپنا جملہ، وہ خدا ہے، وہ اپنے بندوں پہ اپنی خدائی نچھاور کر دیتا ہے۔ ایسے خدا سے جب بیعت ہوتی ہے تو اس بیعت کی شان ہی کچھ اور ہوتی ہے۔